فلسطینی مجاہدین نے طوفان الاقصی آپریشن کے نام سے جہاد کا ایک نیا مرحلہ شروع کیا اور بیت المقدس پر قابض اسرائیلی درندوں کے سینوں پر مونگ ڈالتے ہوئے نہ صرف انہیں پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیا بلکہ بھاری جانی اور مالی نقصان بھی پہنچایا۔ اس کے رد عمل میں اسرائیل نے فلسطین کے شہر غزہ کی ناکہ بندی کرتے ہوئے بجلی، ایندھن، سامان اور پانی اور خوراک کی سپلائی کو منقطع کر دیا۔ بمباری سے سینکڑوں عمارتیں تباہ اور 1200 کے قریب شہری شہید کر دیے۔ اسرائیلی درندے ممنوعہ کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں اور زمینی آپریشن کے لیے 3 لاکھ فوجی بھی غزہ کی سرحد پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ اسرائیل کی طرف سے جو ہے فلسطینی مسلمانوں پر یعنی کہ محاصرہ کیا گیا، اور وہ ہتھیار ایٹمی ہتھیار یا کیمیائی ہتھیار کہ جن پر عالمی سطح پر پابندی ہے، جن کا استعمال بالکل ممنوع ہے، وہ ہتھیار استعمال کیے گئے۔ بیت المقدس کی قدیم تاریخ کے حوالے سے سماعت کیجئے گا کہ فلسطین بالخصوص بیت المقدس کو کئی انبیاء علیہم السلام کے قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ہے وہ فلسطین بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے اس بیت المقدس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کے قدم مبارک جو ہے وہ بیت المقدس پہ سرزمین پر لگے۔ اور فرعون کی ہلاکت کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو جو ہے وہ جہاد کا حکم دیتے ہوئے بیت المقدس اور ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی اور نافرمانی کی، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذلت اور رسوائی کی سزا میں مبتلا فرما دیا۔ سیدنا داؤد اور آپ کے شہزادے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی بادشاہی میں بیت المقدس کو دارالحکومت بنایا، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے مسجد اقصی کی نئی تعمیر کو مکمل کروایا، اور آپ کا مزار پر انور بھی یہی موجود ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وصال کے بعد بنو اسرائیل بدعمالی میں مبتلا ہو گئے۔ شاہ بابل بتخت نصر نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہاں تک تباہی مچا دی، اور اسی دوران انبیاء علیہ السلام کے تبرکات والا صندوق تابوت سکینہ غائب ہو گیا۔ شاہ بابل نے یہودیوں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا اور اس بستی کا نام تل ایبت رکھا۔ یہی شہر اسرائیل کا آج دارالحکومت ہے۔ بیت المقدس سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بیت اللحم، یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے، اسے بیت اللحم کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے جو ہے وہ یہاں پیدا فرمایا تھا۔ 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شاہ روم ہرقل نے بنو اسرائیل کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ ایک عرصے تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کی جنگ جاری رہی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا ذکر کیا، اور غیب کی خبر دیتے ہوئے حضور علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس پر روم کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائے گا۔ اور بعد میں پھر ایسا ہی ہوا کہ روم کو جو ہے وہ بیت المقدس پر فتح حاصل ہوئی۔ اور شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم چومنے کا بھی جو ہے وہ بیت المقدس کو شرف حاصل ہوا، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
یہاں پر تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی ہے۔ یعنی کہ یہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی خاص ہے کہ یہاں کئی انبیاء علیہم السلام ظاہری حیات میں یہاں رہے، اور اس کے بعد جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، جب اللہ نے حضور کو معراج کا شرف عطا فرمایا، تو مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصیٰ کا حضور علیہ السلام نے سفر فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ بارکنا حولہ، کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اپنی برکتیں نازل فرمائی ہیں، یہاں برکتیں رکھی ہیں۔ یہاں برکتیں کیا تھیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت تھی، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا مقام ہے، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا تھا۔ یہ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرنے والے بھی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام تھے، کہ آپ نے اس کی پھر سے جو ہے وہ ایک تعمیر فرمایا تھا اس کو۔ دنیا پہ پورے روئے زمین پر تاریخ میں لکھا ہے کہ 2 مسجدیں تھیں پورے روئے زمین پر، ایک مسجد حرام جسے کعبہ کہا جاتا ہے بیت اللہ، اور دوسرا مسجد اقصیٰ۔ اس پورے روئے زمین پر صرف یہ 2 مسجدیں تھیں جہاں لوگ عبادت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے اور میرے امتیوں کے لیے جو ہے اس پورے روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے آج جگہ جگہ جہاں چاہے جس جگہ چاہے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے لیے اس پورے روئے زمین کو جو ہے وہ مسجد بنا دیا، نہیں تو اس پورے روئے زمین پر صرف 2 ہی مسجدیں تھیں۔ حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ زمین پر پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الحرام، یعنی روئے زمین پر پہلی مسجد مسجد حرام۔ اور انہوں نے عرض کی مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الاقصیٰ، کہ اس کے بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ اور پورے روئے زمین پر اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ مسجد نہیں تھی۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان جو ہے وہ کتنے عرصے کا فاصلہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا 40 عاما، یعنی کہ مسجد حرام سے 40 سال بعد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی ہے۔ یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے مسجد حرام یعنی کہ کعبہ مکرمہ کی تعمیر کی ہے، بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، تو اس کے 40 سال بعد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین کو جو ہے وہ مسجد گاہ یعنی کہ سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔